آلو ہمارے پاس کہہ لیں کہ ایک ورڈ ہے یا ایک لفظ ہے، اور آمنا جو ہے یہ دوسرا لفظ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حرف مدہ پہلے لفظ کے آخر میں ہو، حروف مدہ آخر میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے شروع میں آئے تو یہاں ہونے والی مد کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 39۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے جی سورہ المائدہ آیت نمبر 16 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم آج سیکھیں گے مد جائز منفصل۔ تو چلیے جی آج کی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اس والے پیج پہ لازمی بالکل سٹارٹ پہ آتے ہیں، تاکہ بالکل کہہ لیں کہ ایک خلاصہ جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے سے جو ہے وہ ہو کے گزر جائے۔ تو مد کی اقسام ہم کر رہے تھے، جس میں ہمارے پاس مد اصلی اور مد طبعی، مد اصلی اور طبعی اور مد فرعی جو ہے وہ آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مد اصلی یا طبعی میں ہم نے مد صلۃ الصغریٰ اور مد العوض مکمل کر لی ہیں۔ مد فرعی کو ہم نے جب دیکھا اس میں پتا چلا کہ دو سبب ہیں، ایک سبب حمزہ اور ایک سبب سکون۔ ہم دیکھ رہے تھے سبب حمزہ۔ اب سبب حمزہ جو ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس 3 آ جاتی ہیں۔ مد واجب متصل ہم نے ڈے 38 کی کلاس میں دیکھا، مد جائز منفصل ہم آج دیکھیں گے، اور مد صلۃ الکبریٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ مد واجب متصل میں ہم نے ایک چیز جو تھی وہ دیکھی تھی کہ اگر حروف مدہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی کہ ساتھ جڑا ہوا آ جائے، تو اس کو ہم 2 سیکنڈ کی بجائے، یعنی کہ 2 سیکنڈ ہم کس کو کہتے ہیں؟ مد اصلی کی مقدار کو، تو وہاں پہ وہ مد فرعی بن جائے گی، اور مد فرعی میں بھی مد واجب متصل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سمبل ہے یہ اس کا انڈیکیشن ہے کہ یہ مد واجب متصل ہے۔ اس کو ہم نے 4 سے 5 حرکات لمبا کرنا ہے، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں۔ آج ہے جی ہمارے پاس اس کا پوائنٹ نمبر 2، یعنی کہ مد نمبر 2 ہے سبب حمزہ کی، مد جائز منفصل۔ متصل کا مطلب میں نے کل کی کلاس میں بتایا تھا، جنہوں نے متصل کا مطلب نہیں سمجھا وہ کل کی کلاس پہلے دیکھیے۔ آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی منفصل کا جو ہے وہ مطلب۔ سب سے پہلے ہم نے منفصل کو دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں منفصل نکلا ہے فصل سے، فا صاد لام۔ آپ نے اگر آپ کھیتوں میں اگر جائے آپ نے فصل دیکھی ہو، تو آپ اگر بیج بوئے تو فصل جو ہے اس بیج سے الگ الگ نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے، جنہوں نے بھی کھیتوں وغیرہ کو یا ولیج کو وزٹ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ فصل جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، بالکل ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل زمین ہے ہمارے پاس تو یہ جو فصل ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہے، نہیں، بلکہ جہاں پہ بیج ہوتا ہے وہاں سے وہ فصل نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو منفصل کا مطلب ہے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے پہلے منفصل کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ مد جائز منفصل، جب حرف مدہ پہلے لفظ کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حرف مدہ جو ہے وہ پہلے لفظ کے یہاں پہ آخر میں آ رہا ہے، اور حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے۔ جیسے اب یہ ایک ورڈ ہے، میں تھوڑا سا یہاں پہ کلر چینج کرتی ہوں۔ آلو ہمارے پاس کہہ لیں کہ ایک ورڈ ہے یا ایک لفظ ہے، اور آمنا جو ہے یہ دوسرا لفظ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حرف مدہ پہلے لفظ کے آخر میں ہو، حروف مدہ آخر میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے شروع میں آئے تو یہاں ہونے والی مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں۔ دوسرا آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں۔ اس کی 2 ڈیفینیشن ہے، دونوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے جی ہمارے پاس آلو
واو مدہ ایک کلمے میں، پہلے کلمے کے آخر میں واو مدہ ہے، اور دوسرا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہاں پہ آپ کو حمزہ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. یعنی کہ سمپل از دیٹ، جو بات ہمارے پاس آتی ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس کو مد منفصل یا مد جائز منفصل کہا جاتا ہے. حرکات اس کی بھی 4 سے 5 ہے جس طرح مد متصل کی تھی. فرق کیا ہے؟ متصل میں حمزہ جڑا ہوا ہوگا، منفصل میں حمزہ الگ کلمے میں آئے گا. ٹھیک ہے، منفصل کی ایگزامپلز بہت زیادہ آتی ہیں. کل بھی میں جب پڑھا رہی تھی تو اس میں نے آپ لوگوں کو ایک بس متصل کی بتائی تھی، اور منفصل کی بھی میرے سامنے اتنی زیادہ آ رہی تھی، لیکن میں نے بتائی اس لیے نہیں کیونکہ منفصل میں نے کل پڑھایا نہیں تھا. آج میں نے پڑھا دیا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو انڈیکیٹ کرتی جاؤں گی. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ قالوا آمنا. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، یہ الف خالی اس سے پہلے زبر ہے، من نون مشد کا ہم نے غنہ کیا اور پھر یہاں پہ بھی الف مدہ کیا. ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ ہو گیا یہ، 2 سیکنڈ ہو گیا یہ، کیونکہ اب یہاں پہ اگر الف مدہ اس کے بعد میم آ رہا ہے، حمزہ تو نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ اگر الف مدہ تو اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی حمزہ نہیں ہے کہ ہم اس کو 4 سیکنڈ جو ہے وہ لمبا کریں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگلی اگزامپل، انی اعلم. 2 سیکنڈ، 4 سے 5 سیکنڈ اور پھر اعلم. ٹھیک ہو گیا کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہ ہے جی مد جائز منفصل. اس کے 2 نام ہیں، جائز الگ بھی آتا ہے، منفصل الگ بھی آتا ہے. جیسے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مد جائز یا مد منفصل یا مد جائز منفصل. ڈفرنٹ بکس میں ڈفرنٹ طریقے سے میں نے یہاں پہ سارے نام لکھ دیے تاکہ فرقے نہ بنے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھا ہمارا قواعد کا سیکشن. الحمدللہ آج کا جو ہمارا کہنے کے کنسیپٹ ہے وہ مکمل طور پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے، آسان لفظوں میں بھی کر کے اس کو بتا دیا. اچھے سے اس کو سمجھنے کے بعد اس کو ڈھونڈے قرآن پاک میں کہ ہم نے مد منفصل کہاں پہ دیکھی، ہم نے مد متصل کہاں پہ دیکھی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی آ جائیے اپنے قرآن کے سیکشن میں. قرآن میں سورہ المائدہ ہے میرے خیال، جی سورہ المائدہ ہے اور آیت ہے ہمارے پاس 60. آغاز کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا جی یہاں پہ دیکھیے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو کون سی مد ہے؟ مد متصل، یعنی کہ مد واجب متصل. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اچھا یہ جو یہاں پہ 3 ڈاٹس یہ ہیں اور 3 ڈاٹس یہ ہیں اس کو کہتے ہیں معانقہ. یہ انشاءاللہ ہم ٹاپک پڑھیں گے. بس یہ سمجھ لیجئے تینوں ڈاٹس میں سے یا تو آپ دونوں جگہوں پہ وقف کر سکتے ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک پہ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں پہ وصل نہیں کر سکتے. باقی انشاءاللہ میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی. یہاں پہ بھی دیکھیے مدے منفصل ہو رہی ہے. الف مدہ ایک کلمے میں ہے آخری میں اور پھر آگے حمزہ آ رہی ہے, تو یہاں پہ بھی ہم نے 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کیا. یہاں پہ بھی لا املکو مد منفصل ہے. اچھا جی, اور مد متصل تو یہ بھی مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. یہاں پہ الف سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ الف مدہ نہیں ہوگا بلکہ صرف نون کی زبر پڑی جائے گی. الف کے اوپر صفر ہے. ٹھیک ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ 2 سیکنڈ, یہ 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے.
انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو آج ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 30 تک ہوگا. ٹھیک ہے جی، 16 سے لے کے 30 تک. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.